کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی آپ فرمائیے. بالکل، نہ دین ہے نہ دنیا. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو سیلاب آیا ہے اس پر الحمدللہ الہدا کراچی کی ٹیمز جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں خود جا کر سامان تقسیم کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے پرسوں بھی ایک ٹیم گئی ہوئی تھی ٹنڈو آدم کی طرف، اور اس سے بھی آگے اندرون سندھ میں تقریباً 7 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ پہنچے تھے. اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو حالات دیکھے اور جو منظر تھا وہ بیان سے باہر ہے کہ ہم جن نعمتوں میں ہیں ان پر اگر ہم سارا دن بھی شکر کا سجدہ ادا کریں تو بھی کافی نہیں ہوگا. اس کی مثلاً ہائی لائٹس میں کیا کہ دور دور تک پانی کھڑا ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. مثلا گنے کی فصل ہے وہ پانی میں ہے تو گنا گل رہا ہے، کپاس کی فصل تھی تو اس کے اوپر پانی اور کیچڑ پڑ گیا تو وہ ساری بیٹھ گئی. اسی طرح باقی چیزیں بھی ان استعمال کے قابل نہیں رہی جو اگی ہوئی فصلیں تھیں. اور مزید یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 2 سال تک اس زمین پر اگا بھی نہیں سکیں گے کیونکہ پانی کی سطح اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ وہ سالٹ اٹیک کی وجہ سے بنجر ہونے کا خطرہ ہے ان کا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہاں سے اپنا علاقہ نہیں چھوڑ رہے، ٹیلوں کے اوپر انہوں نے خیمے سے لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے گئے تو ہماری جھونپڑیوں کی جگہ پہ قبضہ ہو جائے گا، معلوم نہیں کون لے لے. صابن نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، طہارت کا ان کو نہیں پتا. 15 دن کے بعد ان کو راشن ملا، کھانے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں، اور تعلیم تو دور دور نہیں. انہوں نے لکھا جو وہاں پر گئی تھی ٹیم کے ساتھ کہ 18 سے 20 سال کی عمر کے نوجوان لڑکے 100% کو یعنی سب کے سب کو کلمہ نہیں آتا تھا. نوجوانوں کو ایک آدھ کو تھوڑا بہت آتا تھا اور وہ بھی ٹھیک نہیں. 100% جہالت، دین کیا دنیا کیا دونوں کی. یہ پاکستان ہے. تو جس ملک میں تعلیم کا، دین کا، اخلاق کا یہ عالم ہو، وہاں سے کیسے لوگ نکلیں گے؟ یہ نوجوان کل بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ان کی گود سے جو نسلیں پلیں گی وہ کیا ہوں گی؟ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کا انتظام کیا ہے. پہلی چیز جو مدینہ پہنچتے ہی بنائی وہ کیا تھی؟ مسجد. دوسری عمارت جو بنائی وہ بھی کیا تھی؟ مسجد. اور وہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، اس کے بہت سے مقاصد تھے. وہ عبادت کا مرکز ہونے کے علاوہ تعلیم کا مرکز بھی تھی. تو پہلا کام تعلیم، پہلی وہی اقرا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب جنگ بدر کے قیدی آتے ہیں اور ان کے فدیے کے لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ 10 بچوں کو ہمارے پڑھا دو، یعنی لکھنا سکھا دو. خاص طور پر لکھنا ایک سکل بھی ہے نا، صرف ریڈنگ نہیں، رائٹنگ. کیونکہ جب تک انسان لکھتا نہیں پڑھنے کے ساتھ اس وقت تک اس کا علم مکمل نہیں ہوتا. سورۃ علق میں ہی آتا ہے نا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ پڑھنا سکھایا، تعلیم دی. ایک طرف تو یہ عالم ہے. دوسری طرف اگر ہم اپنے رویوں پر غور کریں، ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ لوگ استاد کو، ٹیچر کو، تعلیم دینے والے کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آج کوئی ٹیلنٹڈ شخص ٹیچر نہیں بننا چاہتا. کسی لڑکی سے پوچھیں، کسی اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنل کیسز تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن ایک عمومی ٹرینڈ اور رجحان کیا ہے؟ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بزنس کے سبجیکٹس پڑھ لیں اور مختلف سبجیکٹس جن کو بعد کی زندگی میں کچھ بھی پریکٹس نہیں کرنا، صرف ڈگری. اور ڈگری کس لیے؟ صرف اپنی شان بڑھانے کے لیے. اندر وہ سپارک ہی نہیں کہ کسی لا علم شخص کی مدد کرے. یعنی ہم تو جہالت کی ایسی بیماری میں ہیں کہ کسی بھی وبائی مرض سے زیادہ خطرناک حالت ہے ہماری. یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ سیلاب جیسی چیزیں
ایسی ساری چیزوں کو اٹھا کے سامنے لے آتی ہیں. ایک ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اگر دیکھنا چاہے کوئی تو صرف قوم کی بھوک ننگ نظر نہیں آتی، صرف جہالت بھی نظر آتی ہے. تو ایسے میں ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، ہمارے پیارے رسول کی سنت کیا بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اگر ہم میں سے ہر شخص کچھ لوگوں کو ہی پڑھا دے یا اس کام میں تعاون کر دے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں. صرف دنیا نہیں، آخرت بھی سنورے. کیونکہ ہمارے دین میں تو علم جو ہے وہ صرف دنیا کی کمائی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ اس سے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بہت سے لوگ پڑھ لکھ کے بیٹھے کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، مہارت بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کسی کو سکھانے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، محنت چاہیے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ طالب علم ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ جاتی ہیں، آپ نیند آنے لگتی ہے، تھکتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ. تو آپ کا کیا خیال ہے جو استاد ہیں وہ اس مرحلے سے گزر گئے، ان کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ان ساری تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ان کے علم سے جو اللہ نے ان کو بطور امانت دیا دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جب قوم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، جب ان کی عزت نہیں ہوتی، جب ان کو کچھ معاوضہ نہیں ملتا، جب وہ اس سے اپنا گھر نہیں چلا سکتے، جب کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو پھر کیوں کوئی یہ پیشہ اختیار کرے گا؟ اور علم کے بغیر دینی ہو دنیاوی ہو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سوچئے کہ میرا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی. اور کوئی چیز؟ بالکل. پھر ہماری ایک اور مشکل کیا ہے کہ ہم نے ایک معیار مقرر کر لیا کہ جو ٹیچر اس کی پرسنالٹی یہ ہو، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہو. ایک ڈریم لینڈ میں ہم بستے ہیں کہ اگر وہ نہیں ملا تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمرجنسی کی صورت میں صرف نان مسلم نہیں، اپنے دشمنوں سے استفادہ کر رہے ہیں، قوم کو ان سے پڑھوا رہے ہیں، اور خصوصاً لکھنا سکھایا تھا. اس کی ایک مثال حضرت زید بن ثابت ہے. زید بن ثابت انصاری، یہ پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے بدری قیدیوں سے ہی لکھنا پڑھنا سیکھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب بن گئے، یعنی سیکریٹری بن گئے، جنہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں قرآن کا مکمل نسخہ لکھ کر تیار کیا تھا. پھر یہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کے مزید نسخے کتابت شدہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے تیار کر کے ساری سلطنتوں کو بھیجے تھے. آج میرے اور آپ کے پاس جو مصحف ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے. حفظ کرنے والوں نے تو کیا لیکن انہوں نے اس کو لکھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذہن میں اگر وسعت ہو تو دین ہی کی ترقی ہوتی. آج ہمارے اندر تعصب بہت آ گیا، اس سے نہیں سیکھنا، یہ نہیں کرنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے. انسان کو انسان سمجھو، فائدہ پہنچاؤ بھی اور فائدہ حاصل بھی کرو، اور تعصب سے کام نہ لو. ٹھیک ہے جی، آپ فرمائیے. بالکل، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بے حد ضروری ہے. صرف ضروری نہیں، بے حد ضروری ہے. اس سے دماغوں میں وسعت آتی ہے، لیکن ہمیشہ گول اورینٹڈ ہونی چاہیے کہ بننا کیا آپ نے، اس کو کرنا کیا ہے، وہ کہاں استعمال ہوگی. صرف ڈگری کی نیت سے پڑھنا جرم ہے میرے نزدیک، صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لینے کے لیے. اتنے وسائل کا ضیاع کہ جس علم کو نہ انسان خود استعمال کرے اور نہ کسی اور کو اس سے فائدہ پہنچائے. وہ سیکھے کہ جس کو سیکھنے کے بعد آپ واقعی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور پھر پوری ڈٹرمینیشن اور نیت کے ساتھ اس کو سیکھیں. جی کیوں نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. نیت کی بات ہے نا. اسی لیے تو میں نے کہا کہ صرف ڈگری کے لیے نہیں، اگر آپ کسی مقصد کے لیے کوئی بھی علم سیکھ رہے ہیں
اور اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس کے ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، کوئی بھی جو کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کہیں بنا تھا نا؟ کہاں بنا تھا؟ کسی فیکٹری میں۔ وہ فیکٹری کسی نے لگائی تھی نا؟ اس فیکٹری میں انجینئرز نے کام کیا تھا نا؟ اب سوچتے جائیں کون کون اس میں انوالو تھا۔ اس کے رنگوں میں کوئی کیمیکلز استعمال ہوئے تھے نا؟ کسی نے کیمسٹری پڑھی تھی نا؟ ڈیزائننگ کی تھی نا کسی نے اس کی؟ وہ مشینری بنائی تھی کسی نے؟ اگر یہ سارے کام نہ ہوتے اور ان میں سے کوئی ایک مرحلے کا نہ ہوتا تو آپ یہ پہن کے بیٹھے ہوتے؟ نہیں۔ تو لباس پہننا ضروری ہے، اس سے کوئی دین کا تقاضا پورا ہوتا ہے؟ تو اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ پڑھے گا، سیکھے گا، کام کرے گا تو جس حصے میں بھی وہ کام کرے گا وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انما الاعمال بالنیات، سوچ کی بات ہے، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم بس بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، اچھا یہ دین ہے یہ دنیا ہے، اس کو الگ الگ بانٹ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مومن کے دنیا کے بھی سارے کام اس کے دین کا حصہ ہوتے ہیں اگر وہ ان کو اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔